السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عبادی فاتقون۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں امرت حکم دیا گیا ہوں ان اعبد اللہ یہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی مخلصاً خالص کرتے ہوئے لہ الدین اس کے لیے بندگی کو۔ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی خالص بندگی کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کروں۔ وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں لِأَنْ أَكُونَ تاکہ ہو جاؤں میں اول المسلمین پہلا مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ ہم تک بھی پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ان کو یہ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے بندگی کو۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور ہمیں کیا ہے آپ کی پیروی کا حکم۔ ہم نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت خالص ہو کے کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت خالص ہو کے کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ جیسا نہ سمجھا جائے، خواہ وہ رب ماننے کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے، رب العالمین کہتے ہیں نا اس کو، اللہ رب العالمین سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، زمین آسمان یہ سورج چاند ستارے ہمیں سب کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ یہ توحید ربوبیت ہوتی ہے، اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں یہ ماننا کہ یہ بھی رب ہے، یہ بھی پیدا کرنے والا ہے، یہ بھی پالنے والا ہے، اس نے بھی یہ چیز پیدا کی، نہیں۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسرا توحید الوہیت ہوتی ہے، اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ الوہیت الہ سے لفظ ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ خالق اور مالک بھی اللہ ہے اور معبود بھی اللہ ہے۔ عبادت بھی ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی، اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ یہ ہے مخلص لہ دینی، اس کے لیے خالص اسی کے بندے بن کے ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت میں بھی ہم نے کسی کو اور کو اس جیسا نہیں سمجھنا کہ چلو اس کو بھی سجدے کر لو، اس کی بھی عبادت کر لو، اس سے بھی مانگ لو، اور یہ مانگنا بھی عبادت ہے، یہ بھی
عبادت کی ایک قسم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، مانگنا بھی اللہ سے ہے اور عبادت بھی اللہ کی کرنی، یہ توحید الوہیت ہے۔ یعنی ہم نے ہر قسم کی توحید میں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خالص ہو کے رہنا۔ اور تیسرے نمبر پر آتی ہے توحید صفات، یعنی یہ توحید کی تین بڑی بڑی قسمیں جس میں ہم نے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ توحید صفات کیا ہے؟ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں ہم اس طرح کی صفتیں کسی اور میں نہ مانیں۔ جس طرح اللہ جو ہے وہ اولاد دینے والا ہے، ہم یہ کہیں جی فلاں بھی اولاد دیتا ہے، نہیں، یہ صفت ہم کسی اور کے اندر نہیں مانیں گے۔ اللہ قادر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، ہم کسی اور کو کہیں جی فلاں بھی سب کچھ کر سکتا ہے، نہیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ توحید صفات ہے۔ ہم نے ہر قسم کی توحید میں صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، نہ تو اللہ کے علاوہ مالک اور خالق کوئی اور ہے، نہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور ہے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے جس میں اللہ جیسی صفات پائی جاتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے، ان کو کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے بندگی کو، یعنی صرف اور صرف اسی کا خالص بندہ بنوں۔ اس لیے حدیث میں یہ بندہ جو ہے نا، یہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ میرے ہی بندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ میرا بندہ ہے، بلکہ یہ کہو یہ میرا غلام ہے، یہ میرا لڑکا ہے، یہ میری لڑکی ہے۔ اس طریقے سے آج ہمارے یہ عام لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ میرے ہی بندے ہیں، چھوڑ دو، یہ میرے ہی بندے ہیں۔ نہیں، آپ نے فرمایا بندے جو ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی یہ ہے اللہ کی بندگی ہم اللہ کی کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ بندوں کو منسوب کرنا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے یہ سارے میرے بندے ہیں، کسی کو بندہ کہہ کے نہ پکارو یہ میرے بندے ہیں، نہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ بندہ کہہ لے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرے غلام ہیں۔ اس انداز میں حدیث میں آتا ہے، تم کہو یہ نہ کہو کہ یہ میرے بندے، یہ عام ہمارے لفظ بولا جاتا ہے، نہیں، بندگی صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم نے بندہ اپنے آپ کو کہنا صرف میں اللہ کا بندہ ہوں، نہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اور وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں یہ کہ پہلا مسلمان میں ہی ہوں، یعنی سب سے پہلا فرما برداری کرنے والا میں ہی ہوں۔ مسلمان کا معنی کیا؟ فرما بردار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے، اور ہم نے پھر آپ کی سیرت کے مطابق ہم نے بھی چلنا کہ ہم نے بھی اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور خاص طور پر توحید کے معاملے میں کسی معاملے میں اس شکل میں کوئی کمپرومائز نہیں، کسی شکل میں بھی توحید کی جو مختلف شکلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ قل انی اخاف، کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے، یعنی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے بھی ڈر ہے کہ میں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کے پیچھے لگنے والے ہیں، آپ کی تباہ کرنے والے ہیں، ہم نے بھی یہی کرنا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ ہم نے بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نافرمانی کی تو مجھے عذاب آ جائے گا، تو ہم کیا چیز ہے؟ ہماری حیثیت، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم نافرمانیاں کرتے رہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نہیں، ہمیں تو زیادہ بلکہ ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو پتہ نہیں اللہ کی پکڑ نہ ہمارے اوپر آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گناہوں کی زندگی سے بھی دور ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آسمان پہ بادل آتے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل سے آتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، بے چینی ہو جاتی، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کیا آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے
کہ یہ بادل ہیں، پتہ نہیں یہ بارش برسانے والے بادل ہیں کہ یہ کہیں اللہ کے ان میں عذاب ہی نہ ہو، کہ یہی بادل ایک قوم کے اوپر اللہ کا عذاب بن کر بھی آئے تھے۔ مجھے اس وجہ سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ بادل وہ عذاب کی شکل میں ہی نہ ہو۔ جب بارش ہو جاتی ہے مجھے پھر تسلی ہو جاتی، نہیں یہ بارش جو ہے یہ عذاب والے نہیں تھے، یہ بارش برسانے والے یہ بادل تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ ڈرتے ہوں اور ہم بے فکر ہو کے زندگی بسر کریں، یہ ہمارے لیے زیب نہیں چیزیں دیتی کہ ہم گناہوں میں بھی لتھڑے ہوئے اور ہمیں پرواہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو۔ نہیں، یہ سب سے زیادہ ہمارے اندر بھی ڈر خوف ہونا چاہیے کہ ہم گناہ گار بنیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس بڑے دن کے عذاب سے۔ ہمیں بھی ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بے فکری کی زندگی نہیں بسر کرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہیں تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم سے تو گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے کمیاں بھی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے استغفار کرتے رہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کثرت سے استغفار ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر مزید دوبارہ بات وہی کہی گئی، قل اللہ اعبد مخلص لہ دینی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے کہ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، مخلص لہ دینی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنی بندگی کو۔ پھر وہی بات جو ہے دہرائی گئی ہے کہ ان کو کہیں کہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی ہی خالص ہو کے عبادت کرنی ہے۔ اب فاعبدوا ما شئتم، تم عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو، من دون ہی اس کے علاوہ۔ قل ان الخاسرین الذین، کہہ دیجئے بلا شبہ نقصان اٹھانے والے، الذین وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ الا خبردار، ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے وہ گھاٹا ظاہر، خسران ظاہر۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت خالص ہو کے کرنی ہے، تم جس کی چاہو عبادت کرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہ جی آپ ایسے کریں، آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم بھی آپ کے رب کی عبادت کر لیں، چلو رل مل کے کام چل جائے، جس سے لڑائی نہ ہو، پیار محبت سے وقت گزر جائے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوا دیا گیا۔ ایک تو صورت وہ اتاری کہ قل یا ایھا الکافرون، ان کو کہہ دیں اے کافر، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو نا میں نے نہیں وہ عبادت کرنی۔ تم کہتے جی تم بھی ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ہم بھی تمہارے رب کی عبادت کر لیتے، چلو حساب کتاب برابر ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں۔ نہیں، اس معاملے میں کمپرومائز نہیں۔ ان کو کہیں کہ میں نے صرف اور صرف خالص اپنے رب کی ہی عبادت کرنی ہے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم اس کے علاوہ جس کو چاہو عبادت، جس کی چاہو عبادت کرو، میں یہ کام کرنے والا نہیں۔ تم جس کو چاہو پوجو، جس سے چاہو مانگو، جس کو چاہو سجدے کرو، لیکن میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں کہ ان کو کہہ دیں کہ بے شک خسارہ پانے والے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت والے دن۔ اور یہ سن لو کہ یہ جو خسارہ ہے یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے، یعنی جہنم کی آگ۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد کر لی۔ اور اپنے گھر والوں کو کیسے؟ یعنی کہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پیچھے لگایا، بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگایا۔ ہوتا ہے نا جس طرح باپ کر رہا ہے، اولاد بھی وہی ڈگر پہ چل رہی، خود بھی گھاٹے میں اور اپنی اولاد کو بھی گھاٹے میں لے کے گئے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے کر لو، جس کی چاہو عبادت کرو، لیکن ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یعنی ہم کوئی دوسرا بندہ ہمیں اس طرف لگاتا بھی ہم سمجھائیں اس کو اور یہی کہیں کہ بھئی تو جو پھر مرضی کر، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ یہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کا گھاٹا۔ اور کیا ہے آخرت میں پھر ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر بھی سائبان ہوں گے، سائے ہوں گے، من النار آگ کے، ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے۔ یعنی یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے قیامت کا دن ہوگا جب جہنم میں پھینکا جائے گا، اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ، یعنی آگ ہی آگ ہر طرف۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ فرماتے ہیں یہی ہے
وہ عذاب کہ اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عبادی فتقون، ہے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ۔ یعنی یہ عذاب ہے جو نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، یعنی کوئی خلاصی والا معاملہ نہیں، چلو ایک طرف سے آگ کی بچت ہو جائے، نہیں، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ کب؟ جب اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو بھی پکاریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگیں گے، پھر یہ جہنم کے عذاب یہ نیچے اوپر، یعنی ہر طرف آگ ہی آگ۔ اس لیے ان ساری آیتوں کا خلاصہ جو ہے یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو کسی بات میں بھی شریک نہیں کرنا، خالص ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پوج لیں، کسی اور سے بھی مانگ لیں، کسی اور کو بھی سجدے کر دیں، نہیں، خالص ہو کے عبادت ہوگی تو دنیا بھی اور آخرت بھی بھلی ہو جائے گی۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی بات میں بھی شریک کیا، سمجھ لیں دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، توحید پہ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور توحید پہ ہی اللہ ہمیں موت دے۔ باقی انشاءاللہ